السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوری چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کو علماء کرام نے فرمایا کہ وہ امت کے ماموں ہیں، یعنی پیارے آقا اور اس ہستی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کی بار بار فضیلت بیان فرمائی۔ میری مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی ابن صحابی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی نماز سے کیا خوب والہانہ عشق تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی کیا شان ہے۔ آپ خود صحابی، والد محترم بھی صحابی، امی جان بھی صحابیہ، اور پیاری بہن حضرت سیدنا ام حبیبہ نہ صرف صحابیہ بلکہ فضل خدا سے ام المومنین کے شرف سے بھی مشرف ہوئیں۔ یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں سب کو ام المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنوں کی مائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور صالحین یعنی نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ یعنی گناہ دھونے والا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کا ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آئیے رحمت کے نزول اور گناہوں سے معافی کے حصول کی امید پر اللہ پاک کے بندے اور بلکہ مقبول بندے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، اور بحکم قرآنی ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ پاک پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنز ایمان، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت مقدسہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، اور ان سب کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یعنی ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ حضرت شیخ احمد ساوی مالکی فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور راہ خدا میں خرچ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ پاک نے ان تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس بابرکت آیت کے تحت فرماتے ہیں، ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درجے اگرچہ مختلف ہیں، مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے، کیونکہ رب وعدہ فرما چکا ہے۔ تمام صحابہ عادل متقی ہیں، کیونکہ سب سے رب کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جنت کا وعدہ فاسق سے نہیں ہوتا۔ جو تاریخی واقعہ ان میں سے کسی صحابی کا فسق ثابت کرے وہ واقعہ ہی جھوٹا ہے، قرآن سچا ہے، اور یا پھر اللہ پاک نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور وہ گناہ پر جمے نہ رہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں
کہ ایک صحیح حدیث سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور جنتی ہونا بیان فرمایا ہے۔ عربی عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے احسان و کرم سے مجھے ایسی حدیث صحیح پر مطلع فرمایا جو بطور خاص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ امام بخاری عمیرہ بن اسود انسی سے اور حضرت سیدنا ام حرام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ کرے گا انہوں نے واجب کر لی، یعنی جنت۔ ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان میں سے ہوں۔ فرمایا تم ان میں سے ہو۔ اور یہ بات اہل علم کو معلوم ہے کہ یہ غزوہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کی امارت یعنی سرداری میں ہوا، لہٰذا ثابت ہوا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت واجب ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہ تو ان کے امیر یعنی سردار تھے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا، فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ مکے اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاویہ انت منی وانا منکا، یعنی اے معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملا کر فرمایا وَإِنَّكَ تُزَاحِمُنِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، یعنی تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک جگہ سو رہا تھا، اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر میری جانب بڑھا چلا آ رہا تھا۔ میں نے ہتھیار اٹھانے کا ارادہ کیا تو شیر بول اٹھا رک جائیے، میں تو آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ شیر نے کہا اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو خبر دوں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ میں نے پوچھا کون معاویہ؟ تو شیر نے کہا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ کو چومتے ہوئے دیکھا۔ ارشاد فرمایا کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهُ، یعنی اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یعنی اے اللہ پاک انہیں یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار کسی نے سخت کلامی کی، یہ دیکھ کر کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم اور بردباری یعنی نرم قوت برداشت کم ہو جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک، ایک تہبند شریف، ایک چادر پاک
ناخن شریف اور چند موئے مبارک یعنی بال شریف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ ان مقدس کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے، اور ناخن شریف اور موئے مبارک میرے منہ اور ناک پر رکھ دیے جائیں، پھر میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ وفات شریف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بروز جمعرات 22 رجب المرجب 60 ہجری ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوئی۔ آپ اس وقت 78 سال کی عمر کے تھے۔ مزار شریف دمشق میں باب الصغیر کے پاس ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بار ارشاد فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلم اور بردبار یعنی نرم و برداشت کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا قبیصہ بن جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر درگزر کرنے والا، جہالت سے بے حد دور اور باوقار اور کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے؟ فرمایا، اللہ پاک کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والے غبار یعنی دھول حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اولیاء اکرام کے عظیم پیشوا حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، انہیں اللہ رب العزت کی مشیت سمجھ کر زبان بند رکھی جائے۔ کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا حضرت سیدنا ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، اے ابو عبداللہ، میرا ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بدگوئی کرتا ہے، یعنی برا بھلا کہتا ہے، اور بعض اوقات مجھے اس ماموں کے ساتھ کھانا پڑتا ہے، تو کیا کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ کھانا مت کھایا کرو۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین سے ایسی محبت تھی کہ آپ کو قیمتی نذرانے پیش کرنے کے باوجود ان سے معذرت چاہتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، فی الحال میں آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ کروڑوں نقشبندیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے والوں خلیفہ عادل ہیں۔ شارح مسلم حضرت سیدنا امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار عادل یعنی انصاف کرنے والے، صاحب فضیلت اور ممتاز و صفات کے حامل یعنی نمایاں خوبیوں والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے والے کے علاوہ کسی اور کو بھی کوڑے لگائے ہوں۔ شارح شفا شریف حضرت سیدنا شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ پر طعن کرے یعنی برا بھلا کہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پن نور امام اعظم سے
وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ کو حضور پرنور امیر المومنین مولا المسلمین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے کہ ان میں فرق و مراتب بے شمار ہیں، اور حق بدست حیدر کرار، مگر امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر تان و تشنیع کار فجار۔ خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سیدنا امیر معاویہ سے بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، مگر حضرت معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، لہذا ان کو برا بلا کہنا بے حیا فاسق لوگوں کا کام ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اول الملوک اسلام یعنی پہلے بادشاہ اسلام کے ہیں۔ اسی کی طرف تو تورات مقدسہ میں اشارہ ہے کہ مولدہ بمکۃ ومہاجرہ بطیبۃ وملکہ بالشام، یعنی وہ نبی آخر الزماں یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینے کے ہجرت فرمائیں گے، اور اس کی سلطنت ملک شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ دیکھا آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتنی شان عظمت اور بلند ہے، آپ کے کتنے فضائل اور کمالات ہیں۔ آپ اللہ کے بہت خاص بندے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ نہ صرف آپ سے محبت فرماتے تھے بلکہ آپ کو جنت کی خوشخبری بھی ارشاد فرمائی، اور یہاں تک کہ آپ کو ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ کی ہمشیرہ یعنی آپ کی بہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امت کا ماموں کہا جاتا ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں، تو مومنوں کے ماں کے جو بھائی ہیں وہ امیر معاویہ، تو اس مناسبت سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو امت محمدیہ کا ماموں کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے اس طرح کے لوگوں سے محفوظ فرمائے جو گستاخیوں پر مبنی جملے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طرح جو ہم نے اس بیان کو سنا اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے۔ السلام علیکم۔